بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خاندان کے اثاثوں پر صحافی احمد نورانی نے ایک سٹوری کی ہے۔ ایف بی آر کا ڈیٹا اس میں شیئر کیا گیا ہے۔ اسحاق ڈار نے اب ایکشن شروع کر دیا ہے۔ انتہائی عام خبر ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ آرمی چیف کی سمری، شہرائے دستور پر کیا گم ہو گئی ہے، آج کہانی کس طرح تبدیل ہوئی۔ فیض آباد دھرنے کی تیاریاں شروع ہے اور شہباز حکومت اس وقت مشکلات کا شکار ہو چکی ہے۔ شہباز حکومت کیوں مشکلات کا شکار ہے؟ آپ کو علم ہے، عوام مہنگائی کی چکی میں پس چکے ہیں اور پچھلے ضمنی انتخابات کے اندر بھی عمران خان کے حق میں بڑے فیصلے دیے گئے ہیں۔ لاہور کے اندر اس وقت اور کراچی کے اندر اور تمام جو شہر ہے، خاص طور پر پنجاب، وہاں پر اس دھرنے کے حوالے سے بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ لاہور کے اندر جو امتیاز شیخ صاحب ہیں، صدر ہیں، اور زبیر نیازی صاحب جنرل سیکرٹری ہیں، بہت انرجیٹک ہیں، زبردست طریقے سے محنت کر رہے ہیں اور اس مرتبہ وہ کام نہیں ہوگا جو 25 مئی کو ہوا تھا، چونکہ اس مرتبہ پنجاب حکومت اپنی ہے اور ہزاروں لوگ لاہور سے نکلیں گے اور قافلہ پھر آگے بڑھتا جائے گا اور راولپنڈی آ کر اتنی تعداد ہوگی جو اس حکومت کے لیے سنبھالنا ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بات آلریڈی وفاقی حکومت کے نوٹس میں ہے، اس لیے کبھی رینجر کی دھمکی لگائی جاتی ہے، کبھی آرمی کی دھمکی لگائی جاتی ہے۔ ابھی تک چونکہ وہاں پر جلسے کی، دھرنے کی اسلام آباد میں اجازت نہیں دی گئی، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر معاملہ چل رہا ہے، پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا، تو یہ پوری طرح حکومت چاہتی تھی کہ عدلیہ کے کندھوں پر رکھ کر یہ سارا معاملہ جو ہے وہ حل کیا جائے، لیکن جو ججز ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم حکومت کے غیر قانونی جو کام ہے ان کا دفاع نہیں کر سکتے، پرامن احتجاج شہریوں کا حق ہے۔ لیکن اب جو ہے راولپنڈی کے اندر جب عمران خان نے کال دیا ہے تو آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ 26 نومبر کو جو میں راولپنڈی کے اندر سرپرائز دوں گا اس کے بعد حکومت چکرا جائے گی۔ اب حکومت کے بہت سارے صحافیوں کا یہ کہنا ہے، بلکہ جو پی ٹی آئی کے سورسز ہیں ان کے حوالے سے بھی، چونکہ ساری خبر نہیں ہے، کچھ خان صاحب کے پاس ہی خبر ہے اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید پنڈی کے اندر یہ دھرنا جو ہے وہ کلوز ہو جائے، ایک بڑا جو ہے وہ احتجاج ہو، لیکن خان صاحب بہرحال سرپرائز کا کہہ رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں۔ شہباز حکومت کی ایف سی اور اسلام آباد پولیس، سندھ پولیس، جو پہلے ہی دال کھا کر، کیڑوں والی دال کھا کے ان کا برا حال ہوا ہے، وہ احتجاج کر رہے ہیں، تو وہ نہیں چاہیں گے کہ عوام کے سامنے اس طریقے سے آئیں۔ پھر جب لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، یعنی ایسے تو نہیں ہے جیسے رانا ثناءاللہ نے پچھلی مرتبہ ظلم اور بربریت کی، جس طرح گاڑیاں توڑی گئی، جس طرح خواتین کو گھسیٹا گیا، جس طرح جو پرامن شہری ہیں ان کو زد و خوب کیا گیا، اور جو صحافی ہیں حکومتی وہ بڑی بے شرمی اور ڈٹائی کے ساتھ، وہ چونکہ ہم پیالہ ہیں اور وہ کہتے تھے لوگ نکل نہیں سکے۔ بھئی جب آپ لوگوں کو اس طرح مارو گے تو اس طرح تو رانا ثناءاللہ کو بھی اگر سامنے ماریں گے تو وہ وزیر اعظم ہاؤس سے نہیں نکل سکتا۔ یعنی عوام یہ کہہ رہی ہے رانا ثناءاللہ کے حوالے سے، حالانکہ قطن خانہ جنگی کی طرف اور اس طرح معاملات نہیں جانے چاہیے۔ تو فیض آباد کے اندر دھرنے کی اور باقاعدہ جو ہے اس کی جو لاجسٹک سپورٹس ہیں وہاں پوری تیاریاں کر لی گئی ہیں، لاکھوں عوام آئے گی اور رانا ثناءاللہ جو ہے اس کے بس کی بات نہیں ہوگی، لہذا پرامن طریقے سے معاملات کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ وفاقی حکومت کو جلتی پر تیل ڈالیں گے تو اپنا نقصان ہوگا، بلکہ پانی ڈالنے کی کوشش کریں۔ اب آرمی چیف جو ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ظاہر ہے وہ تو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، اور نئے آرمی چیف کے حوالے سے جو سمری ہے وہ آج تقریباً تمام صحافی ہیں، کامریان یوسف صاحب ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ بڑے بڑے جو اینکرز ہیں، انہوں نے یہ خبر دی، اور پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے اسی حوالے سے یہ ذکر کیا کہ یہ جو سمری ہے وہ نئے آرمی چیف کی وہ وزیر اعظم ہاؤس کو موصول ہو گئی ہے، یعنی وزارت دفاع نے بھیج دی ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا، میڈیا پر یہ چلتا رہا اور پتہ بھی تھا پچھلے 5-7 دنوں کے اندر کنفیوژن ہے، اور جو نون لیگ کا بگوڑا اور مجرم نواز شریف لندن میں بیٹھ کر جو چاہتا ہے، وہ ادارے بھی نہیں چاہتے کہ وہ گند کا ٹوکرا، اب زیادہ دیر تو پی ڈی ایم کے گند کا ٹوکرا انہوں نے اپنے جو ادارے ہیں وہ کندھے پہ، سر پہ نہیں رکھ سکتے۔ ایک طرف عوام اور عمران خان کھڑی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ چند کرپٹ لوگوں کو ٹولے کے تحفظ کے لیے ادارہ اپنی بدنامی لیتا رہا ہے۔ تو اب ایک ایسے آرمی چیف کی ضرورت ہے جس پر سوالات نہ اٹھے اور وہ ادارے کو اپنے پروفیشنل انداز میں آگے لے کر چلے، فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف ملک کو چھوڑے اور اے پولیٹیکل ہو کر عوام کو خدا حافظ کہیں، بھئی ہم سرحدوں کے چوکیدار ہیں،
اب ہم اس معاملے میں نہیں آئیں گے، تو یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہوگی۔ اب یہاں آرمی چیف نیا جو ہے وہ تعینات ہو رہا ہوگا اور عوام جو ہے لاکھوں کی تعداد کے اندر وہ سڑکوں پر ہوگی۔ لیکن پھر یہ جو خبر ہے پہلے حکومتی صحافیوں نے دی، کہا وزیر اعظم ہاؤس کے اندر اجلاس بھی شروع ہو گیا اور تھوڑی دیر کے بعد نئے آرمی چیف کا نام بھی آنے والا ہے اسی پیرائے کے اندر۔ لیکن پھر یہ سمری شہرائے دستور پر یا تو گم ہو گئی، لیکن اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جی ایچ کیو سے ابھی سمری وزارت دفاع میں پہنچی ہی نہیں ہے۔ تو جب وزارت دفاع میں نہیں پہنچی تو پھر 1-2 دن اس کے اندر لگ سکتے ہیں۔ ممکن ہے 27 تاریخ گزار کر یہ سمری آئے۔ جو معاملات اس وقت تک چل رہے ہیں، تو اس وقت جو حکومت ہے وہ معلق ہے، پریشان ہے۔ لندن میں بیٹھا ہوا شخص پورے پاکستان کے نظام کنٹرول کر رہا ہے، وہ کنٹرول کرنا جاری رکھنا چاہتا ہے۔ اپنے کرپشن جو اربوں روپے کے کیسز سے ان کی معافی تلافی ہو گئی ہے، اور یہ ساری کہانی کامران خان کہتے ہیں صبح سے چلنے والی خبریں درست نہیں ہیں۔ ابھی وزیر دفاع خواجہ آصف نے دو ٹوک اعلان کیا کہ ابھی تک سیکرٹری دفاع سے آرمی چیف تعیناتی کے حوالے سے کوئی سمری وزیر اعظم کو موصول نہیں ہوئی۔ اس امر کی بھی تصدیق ہوئی ہے کہ جی ایچ کیو سے اہل امیدواروں کی فہرست ابھی تک سیکرٹری ڈیفنس کو نہیں ملی، یعنی ابھی جو ہے وہ وہاں سے سمری نہیں آئی۔ یہ خواجہ آصف نے کہہ دیا، پھر تمام چینل جو ہیں انہوں نے اس کو چلا بھی دیا۔ اب ایک بڑی جو سٹوری ہے وہ چھپی ہے دیر ہے، اب اس کا جو تردید ہے یا تائید ہے وہ تو آرمی چیف نے دینی ہے۔ اگرچہ جب بھی کوئی آرمی چیف جانے لگتا ہے تو اس پر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک گھٹن کا ماحول ہے، اور آپ کسی بھی سیاستدان پر، یعنی عمران خان کی گھڑی جو ہے جو قانونی طریقے سے اس نے توشہ خانہ سے لی، ابھی تک غیر قانونی کام نہیں اس کے اندر کوئی بھی نکال سکے، لیکن اس کی ایک ہفتہ جو ہے وہ رگڑا گیا اس کو، اور جو خربوں اربوں لوٹ کر بیرون ملک کا ان کی جائیدادیں نظر آ رہی ہیں، آف شور کمپنیز نظر آ رہی ہیں، جو کہتے ہیں ہمارے بیٹے پاکستان کے نیشنل نہیں ہیں، ان کے لیے یہ بکاؤ جو اینکرز اور صحافی ہیں ایک ٹولہ ہے، ایک جتھا ہے جو اس وقت صحافت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور انتہائی ڈٹائی کے ساتھ گھڑی گھڑی پہ پروگرام بھی ہو رہے ہیں، تو اس پر پروگرام جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ہم نے دیکھا نیب ترمیم ہو گئی۔ صحافی جو احمد نورانی ہے، انہوں نے ایک سٹوری دی ہے، اور اب ایف بی آر کے جو افسران ہیں، چونکہ ڈیٹا انہوں نے لیک کیا ہے، جو بھی تھے اچھے تھے برے تھے وہ تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ بدقسمتی سے آرمی چیف کے حوالے سے پاکستان کے اندر چونکہ جو بھی ہو کوئی اس طرح کے سٹوری پر زیادہ بات بھی نہیں کر سکتے، آپ ہماری مجبوریوں کو سمجھتے ہیں، اس وجہ سے آپ جو ہے بٹوین دا لائنز جو احمد نورانی نے سٹوری دی ہے اس کے اندر وہ انہوں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں۔ اب اس کی ایک یہ حل ہے کہ آپ ایف بی آر کے لوگوں پر چڑھیں، ان کو آپ لٹکائیں کہ یہ ڈیٹا کیوں لیک ہوا ہے۔ ایک تو یہ ہے، اس سے آپ کی سول سپریمیسی زندہ باد ہو جائے گی۔ ایک حال یہ ہے کہ یہ چونکہ ذاتی ان کا جو خاندان ہے ان کا معاملہ ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ فوج کے یا ادارے کو بجائے اس کے کہ لینے کے یہ جو تمام لوگوں کے بارے میں سٹوری آئی ہے اس پر اپنی وضاحت دیں، نہ کہ ویب سائٹ بند کی جائے یا اس طرح، چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، پاکستان میں اگر ویب سائٹ بین بھی کر دیں گے بیرون ملک چلتے رہے گی۔ ہم اگر یہاں کھل کر جو ہے وہ یہاں پر بات نہیں کر سکیں گے تو لندن میں بیٹھے ہوئے جو یوٹیوب پر پروگرام کر رہے ہیں امریکہ میں وہ کر دیں گے، تو پھر اس سے کنفیوژن پیدا ہوں گے۔ جب آپ اپنا موقف، کوئی بھی ذمہ دار ہے، اب کوئی یہ فرض تو نہیں ہے کہ یہ کوئی اثاثے غیر قانونی ہیں، یہ تو ابھی ایک سٹوری ہے کہ یہ اثاثوں کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ پھر نیب ترامیم بھی چکے ہوئی ہیں، اور نیب ترامیم کے تحت جو ہے یہ بھی اب معاملہ بڑا اس کو لنک کیا جا رہا ہے کہ صرف یہ شریف خاندان اور زرداری اور یہ سارا اس کا تعلق نہیں تھا، بلکہ نیب کی جو ترامیم ہوئی ہے جس کے مطابق جو عہدیدار ہے، جو وزیر اعظم ہے یا کسی بھی سرکاری عہدے پر رہنے والا بندہ ہے، اس کا اپنے نام پر جو جائیدادیں ہوں وہ تو پوچھی جا سکتی ہیں، لیکن اس کے بیوی بچوں کے نام پر جو پراپرٹیز ہیں ان کو نہیں پوچھا جا سکتا۔ تو یہ بھی اب بہت سوال پیدا ہو گیا۔ بہرحال احمد نورانی نے جو سٹوری کی ہے اس کے 3-4 نکات میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اب جو ہے وہ جواب دینا چاہیے، چونکہ ہمارے معزز انتہائی محترم آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں، وہ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، اور پھر مزید ان پر الزامات لگیں گے۔ نون لیگ نے ویسے ہی
ان کے خلاف کمپین تیار کی ہوئی ہے، تو یہ اچھا نہیں ہوگا۔ جنرل وہ کہتے ہیں کہ جنرل فیکٹ فوکس کی یہ رپورٹ ہے، احمد نورانی اس کے تحقیقاتی صحافی ہیں، اور اس سے پہلے ایک اور بھی جنرل باجوہ صاحب ہیں، ان کے حوالے سے، ان کا پیزا کے حوالے سے پوری انہوں نے سٹوری دی تھی۔ لیکن گھڑی گھڑی پر ڈگڈگی بجتی ہے اس ملک کے اندر، ایک طرف اربوں خربوں لوٹ کر چلے گئے، اس پر بات نہیں ہو رہی، اور یہ جو سٹوری ہے اس پر بھی ظاہر ہے محتاط انداز میں بات کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں جنرل باجوہ کے بیوی بچوں اور دیگر رشتہ داروں کے کاروبار ملک کی سرحدوں سے باہر، سرمایہ کی بیرون ملک منتقلی اور وسیع جائیدادوں کے بننے کے عمل کا آغاز۔ اس عمل میں لاہور کی ایک نوجوان لڑکی آرمی چیف کے بیٹے کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتی ہے اور اپنے رخصتی سے 9 دن قبل اربوں پتی ہو جاتی ہے، جبکہ اس کی باقی 3 بہنوں کی مالی حالت میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ ایک بات یہ کی، پھر وہ کہتے ہیں نوجوان لڑکی ماں نور صابر گجرانوالہ میں واقع زمین پرانی تاریخوں میں اپنے نام کرواتی ہے، اور یوں اپنی شادی اور جنرل قمر جاوید باجوہ کی بہو بننے سے 9 دن قبل ڈی ایچ اے گجرانوالہ میں 8 پلاٹوں کی ملکیت حاصل کر لیتی ہے۔ یعنی یہاں پر شادی ہو کر رخصتی سے پہلے ہی ان کے نام پر یہ پراپرٹیز ہوتی ہیں۔ سال 2018 کے اسی دن یعنی 2 نومبر کو یہی خاتون اسلام آباد کی شہرائے دستور پہ واقع گرینڈ حیات ٹاور میں ایک اپارٹمنٹ کی مالک بھی بن جاتی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ کاغذوں میں اس کا اندراج پرانی تاریخوں یعنی مالی سال 2015 میں کیا جاتا ہے۔ یہ وہی تاریخ تھی جب اسی ٹاور میں کئی اپارٹمنٹ مختلف سیاستدانوں کے نام ہوئے، جبکہ اس سے کچھ عرصہ قبل ہی اس وقت کے چیف جسٹس عاقب نثار نے اس ٹاور کے مشکوک پروجیکٹ کو ایک عدالتی فیصلے کی روح سے قانونی قرار دیا۔ جنرل باجوہ کے خاندان نے لاہور کے صابر حمید مٹھو، یہ کوئی شخص ہیں، ماں نور کے والد اور قمر جاوید باجوہ کے سسر کے ساتھ مشترکہ کاروباری منصوبے بھی شروع کیے۔ اسی سال حمید نے سرمایہ پاکستان سے باہر منتقل کرنا اور جائیدادیں خریدنا شروع کر دیں۔ آرمی چیف، یہ سٹوری احمد نورانی کی کہتی ہے کہ آرمی چیف جنرل باجوہ کی اہلیہ عائشہ امجد بھی اربوں پتی ہو گئیں، اور گلبرگ گرین اسلام آباد میں کئی کنالوں پر محیط فارم ہاؤسز کے علاوہ ڈی ایچ اے میں کمرشل پلازے اور دیگر جائیدادیں یکدم ان کے نام ہونے لگیں۔ جنرل باجوہ کی اہلیہ ڈی ایچ اے لاہور کے فیز 4 اور فیز 6 میں 2 کمرشل پلازوں کی بھی اس وقت مالک بنی جب وہ چیف کے عہدے پر تعینات تھے۔ ان کے خاندان نے بھی 2019 میں پاکستان سے باہر اثاثے منتقل کرنا شروع کر دیے اور دبئی میں متعدد جائیدادیں خریدیں۔ جنرل کی اہلیہ نے اپنے یونائیٹڈ اسٹیٹس ڈالرز اکاؤنٹس میں تقریباً $500,000 کی خطیر رقم رکھی۔ یعنی ایک طرف پاکستان کو ڈالروں کی کمی کا سامنا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ گزشتہ 3 سالوں کے دوران فیکٹ فوکس اپنے تمام تر کوششوں کے باوجود چیف کے بیٹوں کے اثاثوں کے تفصیلات کی کھوج نہیں لگا سکا۔ ایف بی آر کے ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ جنرل صاحب کی جو اہلیہ ہیں، اثاثے چھپانے کی پاداش میں متعدد بار ان کو خبردار کیا گیا۔ فیکٹ فوکس ان ریکارڈ کی تفصیلات فالو اپ رپورٹ میں جاری کرے گی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کے خاندان نے ٹیکس پاکستان کے نام سے، یہ TAXX ہے، تیل کے کاروبار کا بھی آغاز کیا، جس کا مرکزی دفتر دبئی میں ہے، اور اگلے چند دنوں میں انتہائی برق رفتاری سے ٹیکس پاکستان نے پورے ملک میں کاروباری قدم جما لیے۔ یہ کچھ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں، یہ باتیں فضول ہیں، غلط ہیں، صحیح ہیں، اور پھر جو ہے بہرحال اس کا جواب جو ہے وہ چونکہ ایک بہت ہی انتہائی عام معتبر عہدہ ہے آرمی چیف کا، ان کو بجائے اس کے کہ جو بندہ اس پر بات کرے اس کو جو ہے وہ اس طرح کا سلسلہ ہو کہ وہ بات کر نہ سکے، بہتر ہوگا کہ وہ اس پر ضرور اپنا موقف دیں کہ یہ خبر غلط ہے، درست ہے، یا اس کی یہ جسٹیفیکیشن ہے قانونی طور پر، تاکہ آرمی چیف کا جو عہدہ ہے اس پر اس طرح کے شکوک و شبہات نہیں ہونے چاہیے۔ چونکہ پچھلے عرصے کے اندر جو آپریشن رجیم چینج ہوا ہے، اس کے اندر جو نیب ترامیم ہوئی ہے، اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ اگر اس سٹوری کو ایک جو ہے وہ لنک قائم کیا جائے تو بہت سارے شکوک و شبہات عام آدمی کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔